اس سے پہلی والی ویڈیو پر ہم نکاح سے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم مہر پر گفتگو کریں گے اور اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پیش کریں گے، اور مہر کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کا حکم کیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ مہر کا ثبوت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ مہر عورتوں کو نہیں دیے جاتے اور معاف زبردستی کرایا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہہ کر بھی معاف کرواتے ہیں کہ ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گے جب تک تم مہر معاف نہیں کر دو گے۔ تو یہ سب ناجائز طریقے ہیں۔ عورت کو مہر دینا لازم ہے، جس کا ثبوت قرآن کے اندر موجود ہو گیا۔ اسی طرح حدیث کے اندر بھی مہر کا جو ثبوت ہے وہ موجود ہے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حدید۔ اب یہ حدیث سے ہم نے ثبوت آپ کو پیش کیا مہر سے متعلق۔ آگے پھر مہر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مہر معجل یعنی عین کے ساتھ، اور دوسری قسم ہے مہر کی مہر مؤجل حمزہ کے ساتھ۔ مہر معجل جو پہلی قسم ہے عین کے ساتھ، اس کی تعریف کیا ہے؟ معجل لفظ تعجیل سے بنا ہے جس کے معنی جلدی کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں ایسے مہر کو مہر معجل کہتے ہیں جو نکاح کے وقت دیا جاتا ہے، یعنی فوراً ادا کیا جاتا ہے۔ اب مہر معجل کا حکم کیا ہے؟ مہر معجل کا حکم یہ ہے کہ زوجہ اپنے شوہر سے پورا یا نصف مہر معجل کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اگر چاہے تو طے شدہ نقد مہر کی وصولی کے بغیر مرد کو مباشرت سے روک سکتی ہے۔ اگر اس نے مہر معجل شوہر نے مقرر کر رکھا ہے اور اس نے فوراً ادا نہیں کیا تو بیوی کو یہ شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ مرد کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ دوسری قسم مہر مؤجل ہے جو بتائی تھی حمزہ کے ساتھ۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ مؤجل لفظ اجل سے بنا ہے جس کے معنی مدت مقرر کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں مہر مؤجل ایسے مہر کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی کے لیے کچھ وقت طے کیا گیا ہو، خواہ وہ وقت قریب ہو یا دور۔ مہر مؤجل کا حکم کیا ہے؟ مہر مؤجل کا حکم یہ ہے کہ زوجہ مرد سے وقت مقررہ سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اگر وقت طے نہیں کیا گیا تو پھر اس کا انتہائی وقت عرف یا جدائی، فسخ نکاح، طلاق پر ہے، یا میاں بیوی میں کسی کی موت پر ہے۔ نیز عورت طلاق رجعی سے بھی مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے اگرچہ مرد نے رجوع کر لیا ہو۔ یہ باتیں یہاں پر مقرر ہوئی۔ اب سب سے عام یہ سوال ہے مہر کی کم از کم مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، اس سے کم میں مہر جائز نہیں ہے، اور مہر کی یہ تحدید حدیث سے ثابت ہے۔ 10 درہم یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس سے کم میں اگر کوئی مہر رکھتا ہے تو وہ مہر نہیں ہوگا، بلکہ آٹومیٹک 10 درہم پر وہ مہر خود ہی چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر مہر جو 10 درہم ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ اگر 10,000 بن رہے ہیں اور نکاح پڑھایا جا رہا ہے اس میں 5,000 رکھے گئے تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب آٹومیٹک وہ 5,000 مہر نہیں ہوگا بلکہ 10,000 ہی مہر دینا ہوگا۔ یہی کم سے کم مہر کی مقدار ہے۔ تو ہم نے ان شرعی اصولوں کو پورا کرتے ہوئے مہر کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے رکھا ہے۔